ہم دھرتی کے پہلے کیڑے، ہم دھرتی کا پہلا ماس، دل کے لہو سے سانس ملا کر سچا نور بناتے ہیں، اپنا آپ ہی کھاتے ہیں اور ریشم بنتے جاتے ہیں، خواب نگر کی خاموشی اور تنہائی میں پلتے ہیں، صاف مصفا اجلا ریشم تاریکی میں بنتے ہیں۔ کس نے سمجھا کیسے بنے ہیں چاندی کی کرنوں کے تار، کنج جگر سے کھینچ کے لاتے ہیں ہم نور کے ذروں کو، شرماتے ہیں دیکھ کے جن کو نیل گگن کے تارے بھی، ہم کو خبر ہے ان کاموں میں جان کا زیاں ہو جاتا ہے، لیکن فطرت کی مجبوری ہم ریشم کے کیڑوں کی، سچا ریشم بنتے ہیں اور تار لپٹتے جاتے ہیں، آخر گھٹ کر مر جاتے ہیں ریشم کی دیواروں میں، کوئی ریشم بن کر دیکھے، ریشم بننا کھیل۔ یہ نوجوان علی اکبر ناطق ہیں جو اردو کے ابھرتے ہوئے افسانہ نگار اور شاعر ہیں۔ کراچی میں پچھلے دنوں منعقد کیے گئے ادبی میلے کی ایک نشست میں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس نشست کا عنوان تھا پاکستانی زبانوں میں نئی اور ابھرنے والی تحریریں۔ علی اکبر ناطق کے ساتھ سندھی زبان کے مشہور شاعر حسن درس، عطیہ داؤد اور پنجابی زبان کے شاعر مدثر بشیر اور نوجوان مترجم اور مصنف بلاول تنویر بھی شریک تھے۔ پاکستان میں صوبائی خلیج کم کرنے کے لیے کبھی کبھار سیاسی اقدامات تو نظر آتے ہیں، مگر ادبی میدان میں ایسی کوششیں اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ حسن درس سندھی میں شاعری کرتے ہیں، مگر اس ادبی میلے کے لیے انہوں نے کچھ کلام کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ آنکھ پرندہ نیند پروں پر جیون دور اڑاوے، تیرے گاؤں میں سانپ ہے سویا جوگی بین بجاوے، تو آوے نہ آوے ساجن جوگی بین بجاوے، تو آوے نہ آوے ساجن جوگی بین بجاوے، دور سلگتی لکڑی سندل خوشبو چین چراوے، دور سلگتی لکڑی سندل خوشبو چین چراوے، کنویں پاس کھڑی ایک ناری پائیاں پانی پاوے، تو آوے نہ آوے پریتم جوگی بین بجاوے، تو آوے نہ آوے گوتم جوگی بین بجاوے۔ عطیہ داؤد شاعری کے ساتھ نثر بھی لکھتی ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ شاعری وہ سندھی میں کرتی ہیں، جس کے بعد اس کا ترجمہ اردو میں کرتی ہیں۔ بچوں اور صحافی عورت کو ساتھ لے کر میں جب چلنے لگی، وہی پرانی گلی تھی اسی طرح موجود، وہی گھر وہی دروازے، عطیہ ان گلیوں میں کب آہستہ آہستہ رک رک کر چلی تھی، اس کے قدم تیز تیز ہو گئے اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا، ممی پاگل ہو گئی ہو، راستے میں دوڑ رہی ہو، سہا نے حیرت اور غصے سے ڈانٹ دیا۔ نوجوان شاعر اور افسانہ نگار علی اکبر ناطق اوکاڑا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نشست کے میزبان محمد حنیف، جو خود بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، نے ان کے تعارف میں بتایا کہ علی اکبر پہلے مستری تھے اور مسجدوں کے مینار کی تعمیر میں مہارت رکھتے تھے۔ ناطق صاحب یہ بتائیں کہ آج کل نوجوان جو لکھاری ہیں ان کے رائٹنگز میں کیا رجحانات پائے جاتے ہیں؟ آج ہمیں دیکھ کے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر لٹریچر جو تھا مذہبی قسم کا اور ایسا جنونی مذہبی لٹریچر وہ عام کیا جا رہا ہے جو ہمارے ملک میں ایک دہشت گردی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے، تو میڈیا ایک ان کا ایک اور ہتھیار ہے، وہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو اس کے لیے نوجوانوں میں دو طبقے پیدا ہوئے ہیں، ایک تو وہ جو مکمل طور پہ شوبز اور رومانیت اور سطحی چیزیں ان کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف وہ ایک خاص قسم کا جنونی مذہبی لٹریچر جو عام ہو رہا ہے ان کی طرف جاتے ہیں۔ جو لبرل قسم کے اور سنجیدگی سے سوچنے والے ہیں ان کے وسائل بہت محدود ہیں۔ سندھی شاعری میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمس، صوفی شاہ عنایت اور بیدل بیکس سمیت کئی شعراء کی شاعری میں ایک مزاحمتی اور ملامتی رنگ نظر آتا ہے۔ نوجوان شاعر حسن درس سے میں نے پوچھا کہ اس وقت سندھی شعراء کے موضوعات کیا ہیں۔ سندھی شاعری کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے جو صدیوں سے جو آ رہا ہے، تو وہی امن بھائی چارہ اور ایک صوفیوں کی سرزمین ہے وہ، تو جو انتہا پسندی یہاں ایک پیدا ہو گئی ہے اس پورے ملک میں، تو جو سندھی رائٹر ہیں یا شاعر ہیں وہ اپنی رائٹنگز کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ اس کے خلاف لکھتے ہیں۔
میں نہیں سمجھتا کہ سندھی میں لکھنا پڑھنا کوئی کم ہوا ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ بہت ساری ہماری جو یوتھ ہے یا نوجوان ہیں وہ میڈیا پہ نہیں آئے ہیں یا میڈیا ان کو آگے نہیں لے کے آیا ہے, تو لکھنا پڑھنا جو ہے وہ سندھ میں بہت پوئٹری بہت زیادہ ہوتی ہے اور سرگرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کتابیں بھی بہت چھپتی ہیں اور بہت چلتی بھی ہیں. کراچی میں ہونے والے اس ادبی میلے میں کئی ایسے موضوعات پر بھی بحث مباحثہ کیا اور سنا گیا جو آج کل پاکستان کے معاشرے میں کم دیکھا گیا ہے, مگر اس میلے نے اس کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ضرور مہیا کیا. ریاض سہیل, BBC, کراچی.